کوئی نماز باقی ہو یا روزہ، اس کی قضا بھی فرض ہے۔ نماز جس طرح قضا ہوتی ہے ایسی ہی پڑھی جاتی ہے، البتہ مکروہ اوقات جیسے سورج نکلتے وقت، ڈوبتے وقت، یا آسمان کے بیچ میں جب آ جائے نصف النہار جسے کہتے ہیں، ان اوقات کے علاوہ ہر وقت قضا کی جا سکتی۔ البتہ قضا سے اور لوگوں کو آگاہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک جرم ہوا ہے، لہذا اس کی معافی اللہ سے مانگنی ہے اور لوگوں کو اس پر گواہ نہیں بنانا ہے۔ اپنی زندگی میں اس بات کی تسلی حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس کے ذمہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کوئی چیز باقی نہیں ہے، مرنے سے پہلے حساب صاف کرنا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح چل بسا تو خطرہ شدید ہے۔ چاہیے کہ مرنے سے پہلے اگر پڑھ نہ سکا یا روزے رکھ نہ سکا تو اس کا فدیہ ادا کرتا۔ فدیہ اتنا ہی ہے ایک نماز یا ایک روزے کا جتنا ایک فطرانہ ہوتا ہے، جیسے آج کل 30 روپے۔ اور فدیے اور فطرے کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، مسلمان مستحق۔ اگر کسی نے اپنی رہائش کے لیے زمین خریدی، کیا اس زمین پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں، تجارت کے لیے جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ سفر کے دوران جیبی سائز کا قرآن مجید ساتھ ہوتا ہے، بیت الخلاء وغیرہ بھی جانا پڑتا ہے، بیت الخلاء جانے سے پہلے باہر رکھا کرے، قصداً ایسا نہ کرے کہ آپ بیت الخلاء لے جائے۔ قرآن تو بہت بڑی چیز ہے، قرآن کی کوئی صورت یا آیت بھی نہ لے کے جائے۔ البتہ اگر غلطی سے ایسا ہوا، پلاسٹک وغیرہ رومال پرس میں بند ہے تو انشاءاللہ معاف ہوگا۔ ہماری مسجد میں تراویح جو آدمی پڑھاتا ہے اس کی داڑھی بھی پوری نہیں آئی، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ داڑھی آئی ہے اور وہ کاٹتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ایسی تراویح یا نماز دوبارہ پڑھی جائے گی۔ دوسرا یہ کہ نہیں، اس کی داڑھی قدرتی چھوٹی ہے یا ابھی عمر کم ہے، آ رہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ درست ہے۔ کوکب اکاڑی نے دیوبندی کو یہ کہا، وہ تو اس کے باپ کی باتیں ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اس سے مسلمان نہیں ہوگا، وہ اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں کیونکہ پٹا پٹایا ہے۔ آپ اس کو تیار کرا دیں پھر چلو ایسا کوئی وظیفہ بتا دے کہ جس کے ذریعے نیک اعمال کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق نصیب ہو۔ وہ وظیفہ ہے ایمان کی غیرت اور اللہ کا خوف، وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ میں نے سنا ہے کہ جس دن فجر کی نماز میں جمعے کی نماز کے برابر لوگ شریک ہو، وہ یہودیوں کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کا دن ہوگا۔ کیا اس طرح کی کوئی حدیث ہے؟ نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ تفسیر پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک قرآن حفظ نہ ہو اور تم صرف وقت گزارنے کے لیے جاتے ہو۔ نہیں، وہ غلط کہتے ہیں، تفسیر پڑھنا فرض ہے اور قرآن یاد کرنا مستحب ہے۔ کوئی ایسا کپڑا جس میں ریشم اور دوسرا کوئی کپڑا شامل ہو اس کا پہننا جائز ہے، مخلوط ریشم کا استعمال جائز ہے۔ کیا افطار کے وقت دعا ہاتھ اٹھا کر، کبھی ہاتھ اٹھا لیا تو کوئی حرج نہیں، مستقل عادت نہ بنائے۔ وہ دعا جو افطار کے وقت ہے وہ ہاتھ اٹھانے کے ساتھ نہیں ہے، وہ ذکر کے طور پر ہے۔ بعض لوگوں نے نماز تراویح ایک ہی مسجد کی حدود میں پڑھی ہے، یعنی مسجد کی پہلی منزل دوسری منزل۔ خیر، اگر پہلی اور دوسری منزل کا نچلی جماعت پر کوئی اثر نہیں ہے تو پھر حرج نہیں۔ ایک ہی مسجد کی حدود میں 3 جگہ نماز تراویح بشرطے کہ مصلی والی جماعت پر کوئی اثر نہ ہو۔ عورتوں کے لیے تراویح کے کیا احکامات ہیں؟ عورتوں کے لیے تراویح سنت ہے بدستور، البتہ عورتوں کے لیے مساجد میں تراویح کا اہتمام بدعات میں سے ہے۔ جب ان پر فرض نماز کی جماعت نہیں ہے تو تراویح کے لیے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ مفتی صاحب آپ کے بتائے وظیفے کو میں نے باقاعدگی سے کیا اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، مجھے ایک پیاری سی بیٹی عنایت فرمائی، ماشاءاللہ۔ اس کا نام میں نے بریرہ مریم رکھا ہے۔ کیا نام مناسب ہے، ماشاءاللہ، بہت پیارا نام۔ اگر کوئی طرز پر تبرکاً محبتاً در سے آواز دے تو بہت اچھی بات ہے۔ علم میں اصل نقل ہے، جس میں نقل کی صلاحیت نہ ہو وہ علم حاصل نہیں کر سکتے۔
ہمارے والد صاحب کے گھٹنوں میں شدید درد ہے، اللہ پاک ان کو صحت و شفا دے۔ جو کچھ بھی یاد کرو یاد نہیں ہوتا، جو یاد ہوتا ہے وہ جلدی دماغ سے نکل جاتے ہیں۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میں آپ کے مدرسے میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ ہوتا ہے، وہ ہمارے مولوی سہیل صاحب جو ہے ناظم جامع کے، ان کے پاس اپنے درخواست جمع کرائیں، وہ خاص طریقے سے اپنی جگہ متعین کر کے دیں گے۔ ہماری بچی سونے میں بستر پر پیشاب کر لیتی ہے، گزارش ہے سورۃ والعصر عصر و مغرب کے درمیان میں بغیر لکیروں والے کاغذ پہ لکھ کے لٹکا دے اس کو۔ جو زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں، اگر ہم ان پیسوں کی جگہ کوئی کپڑا، کسی غریب ایک ہی چیز ہے، کپڑا، آٹا، گھی، سامان جو ان کو مفید چیزیں ہیں، پیسے دینے ضروری نہیں۔ عربی اور اردو میں بدعات پر لکھی گئی معتمد کتاب ہے، شیخ الحدیث محقق العالم مولانا سرفراز خان صفدر مدذلو کی تمام تصنیفات بدعتیوں کے رد میں ہیں، خاص کر حضرت کی کتاب رائے سنت، عبارات اکابر، طائفہ منصورہ، گلدستہ توحید، یہ تو حرز جان بنانا چاہیے۔ اگر کسی کو عشاء کی نماز میں فرض کی جماعت نہیں ملی مگر وہ تراویح میں شامل رہا تو وہ وتر با جماعت پڑھ سکتا ہے، بلکہ پڑھے گا۔ الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بشرطے کہ قے بہت زیادہ آیا ہو، جس پر منہ بند کرنا مشکل ہو، جس کو قے مل الفم کہتے ہیں، منہ بھر کے آنا، تھوڑا بہت ہو تو معاف ہے۔ کیا کوئی شخص جماعت کے ساتھ وتر پڑھ سکتا ہے جو تراویح میں فرض میں ساتھ نہ رہا ہو؟ جس شخص نے تراویح کی ایک رکعت بھی جماعت سے نہیں پڑھی، ایک رکعت، وہ وتر با جماعت نہیں پڑھے گا، کیونکہ جماعت الوتر تابعۃ لجماعت التراویح۔ اور جو فرض پڑھ چکا ہے لیکن جماعت نہیں ملی، یا تراویح اس نے ایک رکعت جب امام کے ساتھ پڑھی ہے 19 نکل گئی ہے تو وہ وتر با جماعت پڑھے گا۔ اور اگر تراویح کی ایک رکعت بھی اس کو جماعت کی نہیں ملی تو وتر با جماعت نہیں پڑھے گا، پہلے تراویح پوری کر لے پھر اپنا وتر پڑھ لے۔ اور اگر کسی نے فرض نہیں پڑھے تو وہ نہ تراویح پڑھ سکتا ہے نہ وتر، جب تک فرض ادا نہ کرے۔ لوگ قرآن پاک کو ٹانگوں پر رکھ کر پڑھتے تو وہ استغفر اللہ، ٹانگوں پہ تو نہیں، یوں کہ گود میں رکھتے ہیں، ٹانگوں پر رکھنا تو بہت بری بات ہے، اور کپڑا بچھا کے رکھ لے تو حرج نہیں ہے۔ میری والدہ کی قبر پکی ہے، اس وقت مجھے علم نہیں تھا، اب اللہ نے آپ کی برکت سے ہدایت دی، مجھے خیال آتا کہ والدہ قبر میں تکلیف ہے، کیا قبر کو توڑ دے؟ جی ہاں، بالکل، حکم شریعت کا یہ ہے، حضرت نے باقاعدہ قبور توڑوائی ہے، وہ جو پکا ہے وہ ہٹا دے اور کچی مٹی ڈالے، کیونکہ پکی قبر پر 40 سال تک رحمت کا قطرہ نہیں گرتا۔ میں نے سنا ہے کہ بچے پیدا کرنے سنت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، سنت بھی ہے اور فرض بھی ہے، اور غلط طریقے سے پیدا کرنا حرام ہے۔ حضرت لوگ قرآن پاک کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ دوسرے کی پیٹ ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ایسے شیطان کا وسوسہ ہے۔ گزارش ہے کہ انسانی شیاطین کے لیے لشکر بچنے کا کامل بتا رہے، انسانی شیاطین سے بچنے کے لیے انسانی غیرت چاہیے۔ میری بیٹی کی شادی ہوئی تقریباً 6 سال، لیکن اس کی میاں امریکہ میں ہے، اس کو بھی امریکہ لے جا رہا ہے، لیکن اس کی ویزا نہیں لگ رہی ہے، ہم بہت پریشان ہیں، کو وظیفہ بتا رہے، سورہ یاسین رات کے پڑھا کریں، خیر ہو جائے گی۔ عورتوں کا مسجد میں تراویح پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، تو جو عورت مسجد میں تراویح پڑھتی ہے ان عورتوں کو ثواب کی جگہ کیا ملنا چاہیے؟ جبکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا قرآن شریف ختم ہو بنانا، اور اس کے اتنے باقاعدہ خواتین کے لیے ویسے ہے۔ اگر ایک آدھ جگہ کوئی ایسی ہے تو خیر، میں رمضان میں غیر مقلد ٹھیک ہے، نہیں داخل۔ کیا پہلے کلمے کے ساتھ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر دن بھر پڑھتے رہتے ہیں؟ پہلے کلمے کے ساتھ درود شریف مجھے سمجھ نہیں ہے کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں۔ درود شریف علیحدہ وظیفہ ہے، پہلا کلمہ علیحدہ ہے۔ میرے والد صاحب 3 سال سے ایک جھوٹے کیس میں پھنسے ہوئے ہیں، اب دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جلد رہائے گا، آمین، اللہم آمین۔ ابن عباس کا وہ اثر جس پر مولانا قاسم نانوتوی نے تہذیب الناس کی، کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں، وہ اثر موضوع محض ہے، مکذوب ہے۔ مولانا نانوتوی نے تو کہا اگر یہ صحیح مان لی جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا۔ میری والدہ کو تو حج پر جانا ہے، ان کے پاؤں کی ہڈی بڑھ گئی ہے، اس لیے ان کو ننگے پاؤں چلنے میں تکلیف ہوگی، کیا وہ جوتی یا چوجیاں پہنے؟ اس کام کے لیے خاص قسم کے چپل بھی بنتے ہیں موزہ نما۔ کیا زکوٰۃ کی رقم ایسے خیراتی اسپتال میں دی جا سکتی ہے جہاں علاج اور ادویات مفت ہو، بشرطے کہ اس میں امیر فقیر اور مسلم غیر مسلم کا فرق ہو؟ اگر سب کا علاج وہاں ہو رہا ہے تو مسلمانوں کی زکوٰۃ کافر پر اور امیر پر کیسے خرچ ہو رہی ہے؟ تراویح کی نماز سنت موقع یا سنت غیر نہیں، سنت موقع ہے،
اعتکاف میں چھوٹے نابالغ بچوں کو بیٹھنے سے منع کیا جاتا ہے، کیا تعداد میں پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ بچے جو جن سے آداب کا اندیشہ ہے کہ قائم نہیں کر سکیں گے، وہ مسجدوں میں نہ لایا جائے یا اعتکاف میں نہ بٹھایا جائے۔ جو ممیز بچے ہیں اور بڑے ان کے ساتھ وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ آزر، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کافر مرا ہے۔ میں نے تقریباً 2 لاکھ روپے کاروبار میں لگا رکھے اور تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا مقروض ہوں، جو کہ ماہانہ اقساط میں ادا کر رہا، زکوٰۃ کس حساب سے ہوگی؟ 1.5 لاکھ نکال کر بقیہ جو ضرورت سے بچی ہوئی رقم ہے سال کے اخیر میں 2.5% زکوٰۃ آئے گی۔ زندگی میں جائیداد تقسیم کریں گے تو کہ لڑکے لڑکی دونوں کو برابر دیا جائے گا؟ بیوہ بھائی والد وغیرہ کو بھی حصہ دیا جائے گا؟ نہیں، والد آپ دے سکتے ہیں، بیوی کا بھی حصہ ہوگا، لیکن جس طرح بھی آپ دیں گے وہ صحیح ہوگا۔ البتہ اولاد کے ہوتے ہوئے 1/8 بنتا ہے، اس سے کم نہ کرے۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 ہوتا ہے بیوی کا۔ تعویذ لکھنا اور گلے میں لٹکانا جائز ہے، صحابہ و تابعین کی سنت ہے۔ 8 رکعت اور 12 رکعت تہجد و قیام اللیل ہے، اس کو تراویح کہنا بیوقوفی ہے۔ افطار کے وقت دعا کی قبولیت کا ذکر ہے، لیکن اگر افطار کے وقت اذان پوری ہو رہی ہو تو اذان کا جواب دینا چاہیے۔ ایک ہی بات ہے، دعا اتنی لمبی چھوڑی نہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، 2 لفظ سنت ہے، باقی اپنی دعا آپ ہر وقت مانگ سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ لفظ مولانا کہنا صحیح نہیں، یہ غلط کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے فإن اللہ هو مولا و جبریل و صالح المؤمنین، نیک مسلمانوں کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں۔ شاہ فیصل مسجد میں عورتیں باقاعدہ کی تراویح پڑھتی ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ ایسا کمرہ جو عارضی طور پر نماز کے لیے دیا گیا اور اس میں 5 وقت اذان و جماعت ہوتی ہے، اس کو جائے نماز کہتے ہیں، نماز کی جگہ، باقاعدہ مسجد نہیں ہے۔ حضرت معلوم یہ کرنا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور میری 2 رکعت چھوٹ گئی، تو کیا میں آخر رکعت میں تحیات کے بعد درود آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہ پڑھنا بہتر ہے۔ اب جو رسول تک پڑھ کر کے خاموش بیٹھ جائے۔ نماز وتر میں 30 رکعت پر امام بھول کر دعا قنوت پڑھنے کے بجائے رکوع میں چلا گیا، لیکن رکوع سے واپس لوٹ کر پھر دعا قنوت پڑھی، آخر میں سجدہ سہو کی، نماز درست ہے۔ نماز اگر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے کم از کم کتنا فاصلہ؟ 4 صفوں کی جگہ چھوڑ کر اشراق کی 2 رکعت بہتر ہے۔ کیا سحری کی نیت زبان سے کرنا چاہیے؟ کہہ سکتے ہیں، لیکن دل میں نیت سحری کے لیے اٹھنا اور چائے اور پراٹھا اور تمام چیزیں کھانا، یہ خود ہی نیت ہے جو پیٹ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اگر آپ کہہ بھی دیں کہ میرا آج روزہ ہے تو حرج نہیں ہے، تاہم یہ کہنا ضروری نہیں۔ ایک حافظ قرآن میرے گھر میں قرآن سنا رہا ہے تو اس کو کم از کم کتنے پیسے دے دیے جائے؟ کم از کم 30,000 روپے دے دیں آپ کو۔ متوسط 80 اور ویسے 1,20,000۔ لیکن بخاری میں یہ بھی ہے کہ مسئلہ بتانے والے کو بھی دینا پڑے گا، ایک حصہ مجھے بھی لا کے دو گے۔ اور مولوی تو حرام کر رہے ہیں نا، حدیث میں آئے باوجود حرام سے باز نہیں آتے۔ خوش اخلاقی سے کیا مراد ہے؟ دین کے موافق کلام کرنا۔ اگر تراویح میں امام غلطی کرے، اس کے پیچھے سامع غلطی درست نہ کرے تو کیا مقتدی اس کو لیا؟ جس کو پتا ہے وہ بتا سکتا ہے۔ اگر ایسی کوئی سجدہ تلاوت سورہ کے درمیان میں ہو، سجدے کے اخیر میں جا کر رکوع میں جائے تو یہ سجدے میں نیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فوراً جائے، جب بھی جائے نیت ہو، نیت نہ بھی ہو تب بھی ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ کہ ایک آدمی رات کو شدید بیمار ہوا، صبح اس کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، پھر جس وقت سحری کے لیے نہیں اٹھا، ظہر کی نماز کے لیے اٹھا اور کچھ کھایا پیا بغیر روزے کا نیت کیا، نہیں، ظہر کے وقت نیت نہیں کر سکتا ہے، 12 بجے سے پہلے نیت معتبر ہوگی۔ اس نے فاقہ تو کیا، روزہ نہیں ہوا ہے، نصف النہار سے پہلے نیت معتبر ہے۔ آپ نے جو کاروبار کی پریشانی رکاوٹ کی دعا بتائی پڑھنے کے لیے چاش کی نماز سے پہلے، وہ ذرا دوبارہ بتائیے، مجھے یاد نہیں کہ کون سی دعا ہے۔ کعب آپ کا ہے اور دعائیں میں آپ کے لیے یاد رکھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔